آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ مشال بیچاری رو رہی ہوتی ہے کیونکہ جب اس کو اپنی بیماری کا، اپنے دکھ کا پتہ چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا رونا ہی بنتا ہے، تو وہ بیچاری اب چپ کیسے کرے کیونکہ اس کے پاس تو پہلے ہی یعنی کہ اس کی آنسوؤں کی مت بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اسے سمجھایا جاتا ہے بیٹا حوصلہ کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی زندگی میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مشال کیسے بیچاری حوصلہ کرے کیونکہ جب ارسلان کو پتہ چلے گا تو پھر اس کے لیے اور جو ہے نا زیادہ پریشانی ہے، تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ارسلان بیچارے نے اتنی آسیں لگائی ہوتی ہیں، اب وہ بیچاری کس طریقے کے ساتھ ان سب چیزوں کو مینج کرے۔ تو مشال جو ہوتی ہے ارسلان سے بات بھی کرتی ہے لیکن اسے اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاتی کہ کیا یعنی کہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو ابھی پردہ راز میں رکھنا چاہتی تاکہ کسی کو کچھ بھی معلوم نہ۔ ماہرہ جو ہوتی ہے وہ ارسلان سے کافی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں ارسلان کہتا ہے کہ میری بات کرواؤ ایک دفعہ، ٹھیک ہے، مشال سے، تاکہ میں مشال سے خود پوچھ سکوں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا، بس ماہرہ اپنی دل لگی سے یعنی مشال خود رہنا چاہتی ہے۔ تو ارسلان کہتا ہے کوئی بات نہیں، رہ لو، لیکن وہ جو میڈیسن وغیرہ تھیں تمہاری ان کا کیا کرنا ہے، وہ نہیں کھانی تو مجھے بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے کہتی ہے کہ نہیں کھانی ہے، کھانی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں کیا بات ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماہرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مشال تم جو ہے نا میری بات کو غور سے سنو، یعنی کہ میرا جو بھی کام ہے نا تم ہی نے کرنا ہے، تمہارے علاوہ کوئی بھی میرا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے کی کسی میں اتنی ہمت اور طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماہرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بتاؤ۔ ماہرہ اپنی ساری بات بتا دیتی ہے، بعد میں جو ہے وہ سفر پر نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ارسلان نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کیونکہ اسے بہت ضروری کام ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اسی لیے وہ وہاں پہ جاتا ہے اور جا کر جو ہے نا اپنی ہر ایک چیز کے بارے میں وہاں پہ ٹائم وغیرہ لے لیتا ہے اس سے، تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ بنے اور نہ ہی بننے کی کوئی گنجائش ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ماہرہ جو ہوتی ہے اپنی امی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشال بھی اور اس کی امی دونوں۔ تو اتنے میں سلمان کی امی وہاں پہ آ جاتی ہے، یعنی کہ ماہرہ کی پھپھو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماہرہ تو پہلے آلریڈی اپنی امی کے ہاں ہوتی ہے، تو مشال بھی جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم نا پھپھو میں بھی تھوڑے دن یہی رکوں گی، تو سلمان کی بہن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے ایک ادھر ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں دوسری کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، پتہ نہیں آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں اور کیا نہیں، کس قسم کا ذہن ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو سلمان کی امی کہتی ہے کہ تم چپ کرو، ٹھیک ہے، میں خود بات کر رہی ہوں نا، تم کون ہوتی ہو بولنے والی۔ مشال اپنی امی کو جو ہوتے ہیں نا بات میں بات چیت کر رہی ہوتی ہے، ساری بات جو ہوتی ہے واضح طور پہ بتا دیتی ہے، یعنی کہ کلیئر کٹ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہر اسی بات ہے اگر بتائے گی نہیں تو پھر اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ ساری بات جو ہوتی ہے نا بتا دیتی ہے۔ اب مشال کی امی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں اتنی اپسیٹ رہتی ہو، مجھے بتاؤ، اگر کوئی معاملہ تمہارے ساتھ چل رہا ہے تو مجھے ابھی سے انفارم کر دو، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں نا مجھے کوئی بھی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کہنا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی سے جو ہے نا تمہارے حق میں بول سکتی ہوں، اگر بعد میں مجھے کہو گی تو پھر بہت جو ہے نا وقت گزر جائے گا، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی معاملات ہیں تو مجھے خود بخود بتا دو، تاکہ میں پھر ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کروں اور جو بھی ہوتے ہیں نا ڈسکشن ہوتی ہے اس کو اور اس کے کام کو ساری کو دیکھوں، تاکہ بعد میں تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہ بنے اور نہ مجھے بنے۔ ماہرہ کی دادی جو ہوتی ہے نا مشال کی، وہ پوچھتی ہے مشال کی امی سے کہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں مشال کی امی کہتی ہے کہ اماں بات یہ ہے کہ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا ماں نہیں بن سکتی، ساری زندگی جو ہے نا ارسلان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو سب سے زیادہ۔ اتنے میں اس کی دادی جو ہوتی ہے نا وہ دلاسا دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے جو انسان کے ساتھ زندگی میں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، باقی اولاد کا جو ہوتا ہے نا دین یہ اللہ پاک کی قدرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اس سے کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم اپنے کام پہ فوکس رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے لیے بہتر اسباب پیدا کریں گے۔ تو یعنی کہ اسے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے نا ٹینشن وینشن نہیں لینی ہمارے ہوتے ہوئے۔ تو مشال کی دادی جو ہوتی ہے نا مشال کی امی کو کہتی ہے کہ تم اسے سمجھاؤ۔ ماہرہ جو ہوتی ہے گھر میں لیٹی ہوتی ہے کیونکہ اسے گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ، اپنے خاوند کے ساتھ رہو، اگر کوئی غلطی ہوئی تم لوگوں سے تو آپس میں اسے ڈسکس کر لو، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہاں پہ بیٹھ جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والے جب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اسے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے آلریڈی وہ بہت پریشان ہے۔ اوپر سے اب یہ جو مشال کی بات سامنے آ چکی ہے، یہ اور بھی غمگین لمحہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب اس لمحے کو بھی بھولنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے اب مسئلے مسائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکشن تو کیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے وہ کام وغیرہ خراب ہو سکتا ہے اور کوئی بھی بات جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ تو مشال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جس طرح کہیں گے میں اسی طرح، یعنی کہ آپ کے حکم کو بجا لاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے ان سب باتوں کی ٹینشن مت لیں، ٹھیک ہے؟ میں جانوں اور آپ جانیں، باقی یہ جو کام ہے نا سارے یہ خود بخود ہی ہوتے رہیں گے، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہرہ اپنی امی کے ہاں ہوتی ہے، کیونکہ سلمان نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوتا ہے اسے، سلمان نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سلمان جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی غمگیر سا بندہ ہوتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے نہ ٹینشن، بس ایسے کہ جیسے بیگم ہی کما کے لائے اور یعنی کہ میں بیٹھ کے کھاؤں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلے بھی اس نے کافی دیر اپنی بیگم کی گاڑی پر عیاشی کی ہوتی ہے، خود تو اس نے کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں کہ کمپنی اسے گاڑی دے، ٹھیک ہے؟ بیگم کو جو کمپنی نے گاڑی دی ہوتی ہے اسی گاڑی کے اوپر وہ عیش کرتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کر بھی رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے اب کس قسم کی جو ہے نا بات چلنے کی، اب یہی ہوگا جو وہ ہو رہا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے؟ اب اتنے میں اور جو معاملات ہوتے ہیں انہیں بھی تو دیکھنا ہوتا ہے، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ہے وہ یہ بات چلے۔ اب مشال کی امی جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کے بیچاری اللہ کے ہاں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر، یعنی کہ اسے اگر ہو سکتا ہے تو اپنے اولاد کے خزانے سے اولاد نرینہ عطا کر اور میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر۔ ظاہر سی بات ہے ہر ماں کی جو ہوتی ہے نا یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے نصیب اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ اسے اس گھر میں سکون عزت ملے، وہ سکھ ملے جو یہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس خواہش کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بھی کوئی پرابلم نہ بنے اور جو ہے اولاد کو بھی کوئی پرابلم نہ بنے۔ اب اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جو بھی اپنی کر رہی ہوں نا اولاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ بڑے آسان انداز سے کر رہی ہوں اور ظاہر سی بات ہے کرنا بھی چاہتی ہوں، کیونکہ میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے نہیں۔ یعنی کہ جتنی دیر میں نے زندگی ہے میں اپنی اولاد کے لیے سکون اپنے اللہ سے مانگتی رہوں گی۔ مشال کی امی جو ہوتی ہے وہ ایک ماں ہونے کا ثبوت دے رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات اپنی اولاد کی کیئر کرنا اس کا اولین فرض ہوتا ہے، چاہے اس نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ بھی دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی اولاد کے سکھ کے لیے جو ہے نا بھاگ دوڑ ہر انسان کرتا ہے اور وہ کر بھی رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اس کی کافی جو ہوتا ہے نا باتیں وغیرہ اس کی جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ انہیں بھی سمجھایا جا سکے اور کیا جا سکے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مشال کی دادی مشال کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کی پریشانی جائز ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس معاملات کو ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی معاملات بعد میں بنے ان کو دیکھا جا سکے، آسان انداز سے انہیں اپریشیٹ کیا جا سکے۔ تو ارسلان جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اب تم کھانا لاؤ، کہتی بس بیوی کو چھوڑ آئے ادھر، ٹھیک ہے؟ اب کھانے میں آپ کو سرو کرتی پھروں، آپ کو ذرا سی بھی جو ہے نا وہ شرم حیا تو ہے نہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ کی شرم اور غیرت جو ہے وہ تو مر چکی ہے، آپ نے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی مار دی ہے۔ ابو جو تھے بڑے اچھے تھے جو آپ کو ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے
जिस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना, बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी। तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना, वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اماں آپ ہی بتائیں، میں تو اپنی بیٹی کے لیے مری جا رہی ہوتی ہوں، مشال جو ہے وہ بیچاری پہلے یعنی کہ میرے اوپر سے صدمہ ہو کر اس سے گزرا ہے، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں، وہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یعنی کہ میرا ساتھ نہیں دینا چاہ رہی، اسے میں سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن وہ بیچاری کیسے حوصلہ کرے کیونکہ اسے حوصلہ ہو ہی نہیں پا رہا، اتنا بڑا دکھ جو ہے وہ اماں لگ چکا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کی دادی کہتی مشال کی کہ تم جو ہے نا سب سے زیادہ مجھے تم ڈری ہی لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، تمہیں میں کتنی دفعہ کہہ رہی ہوں کہ چپ رہو خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تم اپنا کام جو ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ مینیجیبل کرنے کی کوشش کر لیا کرو، لیکن تم سے مجھے لگتا ہے شاید ہو نہیں پاتا۔ تو کہتی اماں پھر بھی میری بیٹی ہے، میں کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا چاہوں گی، کچھ نہ کچھ تو بھلا سوچوں گی، تو ظاہر سی بات ہے ماں ہونے کے نتیجے سے کچھ نہ کچھ چاہتی ہے، تو وہ کہتی کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ پاک انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے کریں گے، تمہیں ٹینشن نہیں لینے کی۔